تو اب میں آپ کو اس روحانی دائرے میں لے کر آنا چاہتا ہوں کہ جو 24 گھنٹے آپ اس دائرے کے اندر رہو۔ جب ہم فجر کی سنت پڑھتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے ان خاص خلفاؤں کو جو تعلیم کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جب فجر کی سنت پڑھو تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، بس فجر کی سنت مکمل ہو گئی آپ کی۔ ہمیشہ یہی پڑھو، فجر کی سنت میں کوئی اور صورت نہیں پڑھو، صرف یہی صورتیں پڑھو، باقی آپ کی مرضی، اگر آپ دوسری صورتیں پڑھنا چاہتے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن طریقہ ایک عمل کا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں سورہ کافرون پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، دو سنت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے 2 فرض پڑھ لی، اس میں آپ نے کوئی سی بھی صورت پڑھ لی جو آپ کو پسندیدہ صورتیں ہیں، آپ نے فجر کی نماز مکمل کر دی۔ فجر کی نماز مکمل ہو جائے، آپ نے فجر کے بعد یا عزیزو یا اللہ ہو ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کیا؟ یا عزیزو یا اللہ ہو ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا ہے۔ یہ فجر کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے اس طریقے سے یہ عمل کیا، اب وہ دائرہ آپ کے گرد بڑھ گیا، جو آپ کا جو اورا تھا نا وہ اور مضبوط ہو گیا، بڑھ گیا۔ اب آپ فجر سے لے کے جب آپ ظہر تک جاتے ہو تو آپ ایک ایسے بلڈ پروف ڈریس میں آتے ہو کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ نے یہ کرا، آپ نے جنگی لباس پہن لیا جیسے آپ جنگ میں جا رہے ہیں، اب کوئی تیر لگتا ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی ضرب دیتا ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی کہ جب انسان فجر کی نماز میں اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو وہ جادو کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے، حاسدین کی حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان معاملات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور بالخصوص دنیاوی نقصانات سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ دل میں یہ شک و شبہات نہیں آتے کہ یار اللہ نہ کرے میری دکان میں کچھ ہو جائے، میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے، مجھے جاب سے نکال دیا جائے، مجھے فلاں کر سے نکال دیا جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو ٹینشن فری کر دیتا ہے انسان کو۔ اب فجر کی نماز کے بعد جب ہم ظہر کی نماز میں آتے ہیں تو جب ہم 4 سنت پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، تیسرے میں سورہ فلق، اور چوتھے میں سورہ ناس، اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا آپ نے، یہ 4 سنت ہو گئی آپ کی۔ اب آپ نے فرض پڑھ لی 4۔ فرض میں آپ جو چاہے پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، اب جو آپ کو پسندیدہ ہو۔ اب فرض کی نماز پوری ہو گئی آپ کی، اب آپ ظہر میں یا کریمو یا اللہ ہو 101 بار پڑھیں گے، اور ظہر میں سورہ فتح 1 بار پڑھیں گے، سورہ فتح 1 بار پڑھیں گے، اور صلی اللہ علیہ محمد ایک تسبیح پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کی نماز ظہر کی فرض پوری ہو گئی۔ اس کے بعد جو 2 سنت بچتی ہیں آپ کی، اس میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سورہ ناس پڑھنا۔ اب ترتیب آپ دیکھو کہ فجر میں آپ نے کافرون اور اخلاص پڑھی تھی، فلق اور ناس رہ گئی۔ اب فلق اور ناس کی کمی کہاں پوری ہوئی؟ ظہر کی 2 سنت میں۔ یہ آپ ہو گئی، پھر آپ 2 نفل پڑھ لیں، آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ ہو گیا آپ کا کام ظہر کا۔ اب آپ پوری ایک چین کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی کہ ایک پوری چین کی کڑی ہے، اس میں 5 کڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہر ٹائم پہ آپ نے کڑی کو مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھ کے اس طریقے سے کر کے جب آپ ظہر سے عصر میں آتے ہیں تو عصر کی 4 سنت میں آپ نے وہی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے، اور 4 فرض میں آپ کی جو پسندیدہ صورتیں ہوں آپ وہ پڑھ لیں، یا امام کے پیچھے ہیں تو آپ امام کے پیچھے رہیں۔ اب عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا جبارو یا اللہ ہو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ نبا پڑھنا ہے۔ اب ان صورتوں کی بھی خصوصیات ہیں، ایک ترتیب چل رہی ہے پوری ہے، اس کی ترتیب بھی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ۔
سورہ نبا ایک بار پڑھ لیں اور صلی اللہ علیہ محمد ایک تجوید پڑھ لیں، یہ آپ کی عصر کی نماز پوری ہو گئی۔ اچھا، عصر کی نماز میں اگر سورہ نبا پڑھتے ہیں تو اس کی خاص نسبت ہے، ظہر کی نماز میں سورہ فتح پڑھتے ہیں تو اس کی خاص نسبت ہے، فجر میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس کی خاص نسبت ہے۔ فجر کے ہم نے پڑھا، ہمارے رزق میں برکت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر شر سے محفوظ کر دیا۔ ظہر میں ہم نے سورہ فتح پڑھی، اللہ نے ہمارے لیے فتح کے دروازے کھول دیے، یعنی کہ ہماری جو رکاوٹیں تھیں، جو ہمارے بند کام تھے، ہمیں راستے نہیں مل رہے تھے، ہمیں ترقی نہیں ہو رہی تھی، ہماری کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ دروازے کھلے سورہ فتح سے۔ بڑی نسبت ہے ظہر میں اس کی، اور اس کے بڑے بڑے کمالات میں نے دیکھے ہیں اس کے، ہاں بڑی برکتیں میں نے دیکھی ہیں اس کی، یوں کہو آپ۔ اب جب عصر میں آ جاتے ہیں تو عصر میں جب ہم سورہ نبا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عصر کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، جس طریقے سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی طریقے سے سورہ نبا پڑھنے والا کبھی اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں جاتی، اس کی آنکھ روشن ہوتی ہے، ظاہری آنکھ بھی اور باطنی آنکھ بھی۔ اگر کسی کی آنکھوں کی کوئی بیماری ہو، کوئی اندھا ہو گیا ہو، کسی کی موتی آ گیا ہو، کسی کے مسئلہ ہو گیا ہو، وہ سورہ نبا عصر کے بعد پڑھے اور وہ پانی اپنے آنکھوں پہ لگائے اور دم کرے۔ آپ دیکھیں سورہ نبا کی خاص نسبت ہے سورہ نبا کو آنکھوں سے، پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے اس کو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے، آپ کے اندر من روشن ہو، آپ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھیں، اگر آپ کو تمنا ہے تو آپ سورہ نبا کا ورد کریں، اور یہ چشتیہ خاندان کی جان ہے، جان سورہ نبا۔ اب کون سمجھا رہا ہے؟ جو خود چشتی ہیں، یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ اپنے خلفاء کو سمجھا رہے ہیں یہ بات اس طرح، اس ترتیب سے کہ سورہ نبا پڑھنے والے کا آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اس کا من روشن ہو جاتا ہے۔ اب یہ تینوں کڑی ہو گئی، اس کے بعد جب ہم نے عصر کی نماز اپنی مکمل کر لی، اور مکمل کرنے کے بعد پھر ہم آ گئے مغرب میں۔ اب مغرب میں ہم نے 3 فرض پڑھ لی، امام کے ساتھ پڑھ لی یا اپنی پسندیدہ صورتیں پڑھ لی۔ اس کے بعد 2 سنت میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ کافرون اخلاص پڑھیں گے اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ آپ نے مغرب کے بعد یا غفارو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس کے بعد؟ مغرب کی نماز کے بعد یا غفارو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سورہ واقعہ، سورہ واقعہ کی مغرب کی نماز سے خاص نسبت ہے، اور باقاعدہ احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور اولیاء کرام بھی اس متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ دنیا میں دولت کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو، رزق کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو، تو وہ سورہ واقعہ کو پڑھے، کیونکہ سورہ واقعہ فاقے سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے والے کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یا غفارو یا اللہ 101 بار، سورہ واقعہ صرف 1 بار، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ محمد 1 تسبیح۔ اب یہ 4 کڑیاں ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں ہم عشاء کی نماز میں۔ عشاء کی نماز میں ہم نے 4 سنت میں اسی 4 ترتیب سے پڑھ لی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ 4 فرض امام کے پیچھے پڑھ لی، اور اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے تو آپ اپنی پسندیدہ صورتیں پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 2 سنت میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر 2 پڑھیں گے تو اسی ترتیب سے آ جائیں گے۔ اور جب عشاء کی نماز ہم مکمل کریں گے، اس میں ہم نے سورہ ملک 1 بار پڑھنا ہے۔ اچھا، عشاء کی نماز میں سورہ ملک کی خاص نسبت ہے۔ سورہ ملک آپ دیکھیں، حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے،
اور اولیاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورہ ملک ایک بار پڑھ لیتا ہے یا 3 بار پڑھ لیتا ہے یا جتنی تعداد میں چاہے پڑھ لیتا ہے، لیکن کم سے کم ایک بار پڑھے، جو سورہ ملک پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب اس کی موت قریب ہوتی ہے، جب نزا کا وقت ہوتا ہے، تو سورہ ملک جو نا اس کی سفارش کرواتی ہے، اس کی سفارش کرتی ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک ایک بار پڑھیں گے، اور یا ستارو یا اللہ ہو، یا ستارو یا اللہ ہو 101 بار پڑھیں گے، اور صلی اللہ علیہ محمد ایک ترجیح پڑھیں گے۔ یہ آپ کا ایک پورا سرکل ایک دن کا ہے۔ سر میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، کیا آپ 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن اس عمل کی پابندی کر لیں، 41ویں دن آپ کو عمل کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی، آپ خود بخود پڑھ رہے ہوگے، آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی دعا قضا نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اب 40 دن میں اپنے آپ کو بس اس پر تیار کر لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا، یہ دعویٰ اس ولی کا ہے جس کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک نماز کی پابندی کر لے اور اس اعمال کے ساتھ بالخصوص ہو کر لے، اس کے ولی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو جھوٹی والے لوگ ہوں گے وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس کی انٹری ہو جائے گی۔ زیارت کرنا، دیدار کرنا تو ایک الگ بات ہے، کہ ہمیں خواہش ہے نا کہ ہم کسی کتب کی زیارت کر لیں، ہم کسی غوث کی زیارت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ صرف میں سمجھتا ہوں ہر نماز کے بعد آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ ایسا عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے آج کہ آپ کی آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی، اور اپنی اولادوں کو بھی یہی طریقہ کار تعلیم کرو، اپنی بیاض میں لکھو، اپنی ڈائری میں یہ طریقہ لکھو، اور اپنی اولادوں کے لیے وصیت کرو کہ بیٹا اگر تم دنیاوی معاملات میں پریشان ہونا نہیں چاہتے تو اس ترتیب سے اپنی زندگی کو بسر کرو۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کچھ ایسے بھی ہوں گے، بعض ولیوں میں اللہ کے ولی ایسے بھی ہیں کہ جب روز محشر وہ آئیں گے تو نبی اور شہداء جو شہید ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، وہ ان پہ رشک کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ شاید یہ کوئی نبی ہے، کوئی کہے گا شاید یہ کوئی فلاں وہ ہیں، کوئی کہے گا فلاں ہیں، لیکن وہ اس امت کا ایک ولی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اپنے دوستوں کے لیے چن لے، ہماری یہ دعا ہے۔ اور جو ان اعمال پر اب بتاؤ نا، اگر دیکھا جائے یہ ترتیب یہ طریقہ کار ہے نا، یہ اعمال میں نے آپ کو تعلیم کی ہے، اب ہم اس کو روحانی اعمال تو کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یہ ایک بیس میں نے دیا آپ کو، جو بیس میں نے دیا آپ کو، یہ بیس آپ کی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد آپ سورہ قریش کا عمل کرو، سورہ والضحیٰ کا عمل کرو، سورہ ملک کا عمل کرو، سورہ مزمل شریف کا عمل کرو، سورہ یاسین کا عمل کرو، حزب البحر کا عمل کرو۔ ایک دفعہ پڑھو گے اس کی تاثیر ایک عام بندے کے 40 دفعہ پڑھنے کے برابر ہوگی۔ یعنی کہ اب میں ہوں، یہ 2 شخص ہیں، ایک نے اس طریقے سے پورا سرکل میں آگے پڑھ رہا ہے، اور یہ سرکل میں نہیں ہے لیکن یہ سورہ مزمل شریف 120 بار پڑھ رہا ہے۔ یہ 120 بار پڑھیں گے اور یہ 1 بار پڑھیں گے، دونوں برابر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پوری ایک روشنی میں گم ہے، وہ ایک پوری روحانیت کے سرکل میں موجود ہے۔ اور پھر جب وہ شخص جو اس پورے روحانی سرکل میں، پورے ایک روحانی دائرے میں موجود ہے، اور وہ کوئی عمل کرے
تو وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں کامیاب نہیں ہوا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نوافل کے چکر میں فرض کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہم نوافل کے چکر میں فرض کو ترک کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہماری یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم نے، چاہے وہ قرآن ہوا، چاہے وہ احادیث ہوئی، چاہے وہ اعمال ہوئے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہم نے اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت ہے آپ کریں، لیکن اس زندگی کو بھی دیکھیں کہ جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس نے قرآن کی کون سی صورت کس مقصد کے لیے کتنا پڑھا، وہ سب جانتا ہے۔ ہم اس طریقے سے 5 وقت کی پنجگانہ نماز ہم اس ترتیب، اس دائرہ حصار سے پڑھیں، اپنے بچوں کو وصیت کریں، نصیحت کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے شاگردوں کو تعلیم دیں۔ اگر ہم سلسلے سے ہے تعلق ہمارا اور ہمارے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مریدوں کو یہ عمل تعلیم کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم ناقص بھی ہو نا، تو جو تمہارے مریدین اس طریقے سے عمل کریں گے تو ان کی رہنمائی، ان کی تربیت انہی بزرگ کے سپرد ہوتی ہے کہ جنہوں نے یہ طریقے سمجھائے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ، اب میں کامل نہیں ہوں، اب میرے 10 مرید ہیں مثال کے طور پہ، اب میں نے 10 مریدوں کو یہ بتا دیا، اب 10 مرید پڑھ رہے ہیں، اب وہ اپنے کامل عروج پہ جا رہے ہیں، اب ان کو مزید ضرورت ہے رہنمائی کی، لیکن میری روحانیت اس کی رہنمائی نہیں کر پاتی، تو پھر پیچھے سے روشنی آتی ہے۔ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتے، وہ آئے گی اس ہی سینے سے نکل کے جو تمہارا استاد ہے، جو تمہارا مرشد ہے۔ ایسے نہیں کہ الگ سے نکل کے آ جائے گی اور تمہاری تربیت کرنی شروع کر دے گی۔ تمہیں جو کچھ بھی ملے گا تمہارے مرشد کے چہرے سے، مرشد کے وسیلے سے، مرشد کی روحانیت سے ملے گا۔ اس میں مرید صادق ہونا چاہیے بس۔ آپ سچا پیر نہیں ڈھونڈو، آپ اس تلاش میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، آپ خود سچے بنو، آپ کو خود بخود سچا پیر مل جائے گا۔ ہم بولتے ہیں نا کہ یار آج کے دور میں ولی ہے ہی کہاں، ہم کہاں ڈھونڈے جا کے، ہمارا حصہ کہاں ہے، ہم کہاں جائیں، ہم کہاں نہیں جائیں۔ نہیں، اس چکر میں نہ پڑو، خود سچے بنو۔ خود سچے ہوگے تمہیں سب کچھ سچا ملے گا، کیونکہ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم جیسا گمان رکھو گے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ ختم بات۔ تم خود سچے بن جاؤ، ہر چیز تمہیں سچی لگے گی۔ جب انسان سچا ہوتا ہے نا تو اس کی رہنمائی کے لیے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، ولی تو دور کی بات ہے۔ اور جب خود انسان سچا نہ ہو، اس کے گھر میں بھی ولی ہو، اس کے گھر میں بھی فرشتے ہوں، تو بھی وہ اس سے بے خبر اور اس سے بے فیض رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ روحانیت کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ آپ کے اپنے ہی اندر سے۔ اور آج میں نے روحانیت کا وہ کلیہ آپ کو دے دیا، فارمولہ میں نے آپ کو دے دیا، بس اس فارمولے کو اپلائی کرو آپ اپنی ذات پر، اپنی زندگی پر، تو مجھے، میرے بزرگوں کو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ آج کا یہی خاص آپ لوگوں کا عمل ہے۔ اور کبھی بھی یاد رکھنا، کبھی بھی ولی، میں پھر ایک دفعہ اپنی بات دہراؤں گا، نبی بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ، صحابی رسول بہت اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں، اولیاء کرام بہت اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں،
یہ تو بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا مقام و مرتبے کی کوئی وہی نہیں ہے، عقل سے ماورا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ لوگ تو دور کی بات، آپ کسی ایک عام شخص کے بھی سامنے اس کی گستاخی یا اس سے بد تہذیب بد کلامی نہ کرو، ایک عام شخص کی بھی، ایک عام شخص سے بھی اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ میں عام شخص کی بات کر رہا ہوں، ایک عام مرید کی بات کر رہا ہوں، ایک عام فرد کی بات کر رہا ہوں، ایک چلتے پھرتے ایک روڈ پر ایک عام فقیر کی بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹے سے بچے کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے بھی اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ تو تم اس سفر کے اہل ہوگے۔ گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، کسی سے اختلاف رکھنا تو دور کی بات ہے،